Ashraf, who was sharing his experience. Now I would like to call Rabia from BS Botany to come on the stage and share his experience. Please welcome her. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں رابعہ بصری ہوں بی ایس بوٹنی 3rd ڈپارٹمنٹ سے، اور آج مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ میں یہاں پر آ کر اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کی طرف سے پیش کردہ عربی برائے فہم قرآن کورس کی افادیت کے بارے میں لب کشائی کر سکوں. یقیناً یہ میرے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہے، کیونکہ یہ میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے. جب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہمارے نصابی کورس بھی شامل کیا جا رہا ہے تو مجھے بے پناہ خوشی ہوئی، اور اس کی وجہ علامہ اقبال کا ایک وہ شعر تھا جو غالباً 6th یا 7th کلاس میں پڑھا تھا، جس میں علامہ اقبال اس طرح کہتے ہیں: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اس شعر نے دل کی تاروں کو چھیڑا تھا، اور جب میں نے تاریخ پر نظر دوڑائی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شعر مبنی بر حقیقت ہے. اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف کا زمانے میں ڈنکا بجتا تھا. ان کو پوری دنیا اب بھی یاد کرتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کو اپنایا تھا. جبکہ ہم آج کل کے مسلمان اسلام کو اس صورتحال میں اپناتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر شدت پسندی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم سنائی اسلام پر عمل کرتے ہیں. ہم اسلام کی روح کو جاننے کی، اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمیں قرآن اور سنت کا اندازہ ہی نہیں ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، روز تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی، اس کو جاننے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے. یہ میرے بالکل حقیقی جذبات ہیں. اور ہم اسلام کو جاننے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں عربی زبان کا کوئی فہم ہی نہیں ہے. ہم عجم میں رہنے والے ہیں، ہم اجمی لوگ ہیں، اور ہم عربی زبان کو نہیں جانتے کیونکہ یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے. حالانکہ یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس زبان کو سمجھیں، جانیں، اور پھر اس کے روشنی میں ہم قرآن اور سنت کو سمجھ کے اسلام کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. جو شدت پسندی سنائی اسلام کو عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے مغربی دنیا ہمیں دہشت گرد اور ٹیررسٹ کہتی ہے. اور یہ ہماری اپنی بے عقلی ہے، ہماری اپنی ناسمجھی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو موقع دیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہیں. اس سلسلے میں اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور میں شروع کروایا جانے والا یہ کورس اپنی افادیت کے لحاظ سے بالکل لاسانی قسم کا ہے. اس میں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے سے بنیادی عربی زبان سکھائی جاتی ہے. عربی کے بالکل ہائی لیول پر نہیں جایا جاتا، بلکہ سب سے پہلے بنیادی لیول پر آ کے بنیادی گرامر کو سکھانے کے بعد ہائی لیول کی بات کی جاتی ہے. اور یہی اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ جب ہم بنیادی عربی کو سمجھیں گے، اس کی ضمائر کو سمجھیں گے، اس کے بعد ہی ہم جان سکتے ہیں کہ عربی در حقیقت کیا ہے. اس کا یہ ایک پریکٹیکل قسم کا علم ہے جو کہ طلباء کی زندگی میں براہ راست آ رہا ہے. ایک چیز ہم پڑھتے ہیں اور ہم اس کو بھول جاتے ہیں، لیکن ایک چیز جب ہم پریکٹیکل کرنے کے بعد اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہم سیکھ چکے ہیں، اور وہ لانگ ٹرم کے لیے ہوتی ہے. اسی میں بالکل اسی طرح ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے سے جب ہم ہاتھوں کو استعمال کر کے، دماغ کو استعمال کر کے، اپنی پوری باڈی کو استعمال کرنے کے بعد جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں. اگر میں اپنے ذاتی تجربے کی بات کروں تو میں چند اسباق کے بعد اس قابل ہو گئی تھی کہ میں قرآن مجید کی آیات کو سمجھ سکوں، ان میں بتائی گئی عربی کو سمجھ سکوں، اور ان کے ذریعے سے مفہوم اخذ کر سکوں. اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یہ انفرادی اہمیت کا حامل کورس نہیں ہے. جب میں نے اس کے بارے میں اپنے گھر والوں سے ذکر کیا تو ان لوگوں نے بھی اس میں دلچسپی دکھائی، اور یقیناً جب وہ اپنے حلقہ احباب میں اس کے بارے میں بات کریں گے تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی یہ خواہش پیدا ہوگی کہ وہ بھی اس کورس کو سمجھ سکے اور اس کے ذریعے سے قرآن مجید کا علم حاصل کر سکے. یہ انفرادی اہمیت کا حامل کورس بالکل بھی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ کورس میرے خیال میں، میری ذاتی رائے میں، اور میری یہ ہائر اتھارٹی سے گزارش بھی ہے کہ وہ اس سوچ پہ غور کریں کہ اس کو ہر سیمیسٹر کے نصاب کا لازمی حصہ بنایا جائے. کیونکہ ہم یوتھ ہیں، اور جب ہم نے اس ادارے سے پڑھنے کے بعد نکلنا ہے تو ہم نے آگے جا کے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. اور جب وہ باغ ڈور پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی تو یقیناً ملک ترقی کرے گا. اب ہم پڑھے لکھے تو بن جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اسلام کو سمجھنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. ایک پی ایچ ڈی کرنے والا فرد ایک ہائر سیٹ پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کے پاس چونکہ اسلام کا نالج نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو وہ عملی قسم کا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اسلام کو اپلائی نہیں کر سکتے، اسلام کو سمجھ نہیں سکتے، اور اسلام کا پیغام نہیں پہنچا سکے. اسلام سے زیادہ ماڈرن دین اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے.
اگر ہزاروں دین موجود ہیں, اگر ہزاروں قسم کے مذاہب موجود ہیں, تو ان سب میں سب سے ماڈرن جو دین ہے وہ اسلام ہے. لیکن ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے. اگر میں یہ بات کر رہی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہنسے بھی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اگر ہم اس چیز کو سمجھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ قرآن سے زیادہ بہترین کتاب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ کورس سب سے بہترین ہے. اس سلسلے میں ہائر اتھارٹیز کا, ہمارے جو وائس چانسلر ہیں ان کا, ڈائریکٹر کیمپس ڈاکٹر عابد الرحمان, ہمارے معزز اساتذہ جنہوں نے ہمیں بہت ہی بہترین انداز میں پڑھایا, ان سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہوں کہ میں اب اس کورس کا ایک حصہ بن سکی. میں ہائر اتھارٹی سے گزارش کروں گی کہ وہ اس کورس کو ہر سیمیسٹر کے نصاب کا باقاعدہ حصہ بنا دیں, تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ قرآن پاک کو سمجھ سکیں اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر شامل کر سکیں. اللہ تعالیٰ اس قوم کا اور ملک و قوم کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیر.